मेरा नाम है अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड। तो आज आपके सामने जो है वो मैथमेटिक्स 10th क्लास साइंस ग्रुप का गेस्ट रख रहे हैं। ये मेरा 18 साल तजर्बा है और इंशाल्लाह जो बच्चा इस गेस्ट पेपर को तैयारी कर लेगा वो 110% पास हो जाएगा। और वीडियो के आखिर पर मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा पास होने के लिए। इसमें आप ओनली 1 डे की तैयारी के साथ पेपर को बआसानी से अटेम्प्ट भी करेंगे और बआसानी से पेपर को पास भी करेंगे। आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। गेस्ट पेपर को अच्छे तरीके से जो है वो निशान लगा लें, इन क्वेश्चंस को निशान लगा लें, इसको हल कर लें और कामयाबी जो है इंशाल्लाह आपको लाजमी मिलेगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना। आखिर में आपको आसान फार्मूला दिया जाएगा पास होने का और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक दिन की तैयारी होगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी तैयारी करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है कि 10th क्लास की बुक है। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। उसमें सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन हाईलाइट करवाने जा रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर है हमारे पास 2 है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 जो पेज नंबर है 3 पर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 जिसमें आपने क्वेश्चन करने हैं, जुज नंबर 1 करना है, जुज नंबर 2 करना है, जुज नंबर 5 करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, उसके आपने पहले 4 जुज करने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसका सिर्फ आपने 1 जुज करना है। आगे एग्जाम्पल आ जाती हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2, उसमें आपने फर्स्ट और सेकंड ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल जो है वो एक्सरसाइज है 1.3, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 आपने करनी है बस। और एक्सरसाइज 1.3 में इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये 2 सवाल करने हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.4 है। इसमें आपने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। और रिव्यू एक्सरसाइज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि इस चैप्टर की जान है, उसमें आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 5 करना है और 6 करना है। इंशाल्लाह ये आपके सामने रखे गए हैं 5 क्वेश्चन। 5 में से 1 क्वेश्चन हर हाल में पेपर में आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट में जो डेफिनेशन है वो ये 4 डेफिनेशन आपके सामने। इसमें डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये चैप्टर नंबर 1 आपका क्लोज हुआ। फिर आ जाएं आप चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास पेज नंबर है 19। इसमें कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें आपने जो है डिस्क्रिमिनेशन निकालना है। ये बड़ा आसान सा सवाल है जिसमें फार्मूला सिंपल b² माइनस 4ac लगना है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन इसमें से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 की बात करें तो इसमें आपने एक क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल का, वो है एग्जाम्पल ये दी गई एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आपके पास ये है, ये 2 एग्जाम्पल करनी है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो ये है क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 और उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 7 और 8। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अहमियत के हामिल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.3 की तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम जुज हैं। ठीक है, आगे हम 2.4 की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 इम्पोर्टेंट है और इसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जुज है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 है जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो अहम है, इसमें से जुज आ जाते हैं। और उसके बाद अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की तो थर्ड क्वेश्चन में ए जुज वो इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें 2.5 की के बाद एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास पेज नंबर 35 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्सरसाइज आ जाएगी 2.6। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जुज कर लेना है। हमने जुज नंबर 1 कर लेना और जुज नंबर 3 कर लेना है। इस एक्सरसाइज में से बस इतने ही क्वेश्चन है। उसके बाद
2.7 جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں اور آ جائیں اب آپ 2.8 پر. اس میں کوشچن نمبر 1 کر لیں بس. اور ریویو کی بات کریں تو ریویو میں جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, 10 جز ہیں, 10 کے 10 بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے ساری ریویو کمپلیٹ کر لینی ہے, یوں آپ کا جو ہے یہ چیپٹر کے سوال جو ہے پورے ہو گئے. نیکسٹ چلتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی طرف. تو ڈیفینیشن میں آئے گی آپ کے پاس سمری کے اندر ڈیفینیشن آئیں گی آپ کے پاس سیمیٹرک فنکشنز کی آئے گی اور سنتھیٹک ڈویژن, اور اس کے بعد آئے گی سملٹینیس ایکویشن. یہ 3 ڈیفینیشن ہے جو اہم ہے. چیپٹر نمبر 3 پر آتے ہیں. چیپٹر نمبر 3 میں جو ہے وہ آپ کے پاس ایگزامپل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے جناب. ایگزامپل نمبر 3 اور اس کے بعد ایگزامپل نمبر آپ کے پاس ہے 2. اگر ہم بات کریں ایگزامپل نمبر 6 اور 5, اس کے بعد کوشچن کی بات کریں تو کوشچن میں جو ہے امپورٹنٹ کوشچن جو ہے اس میں شارٹ کے حساب سے وہ ہے کوشچن نمبر 2. کوشچن نمبر 2 کئی بار پیپر میں آ چکا ہے. کوشچن نمبر 3 ہے, یہ ہے اہم سوال شارٹ کے حساب سے. اس کے بعد اس میں آپ نے کوشچن کرنا ہے کوشچن نمبر 10 کے جوز کرنے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہے 11 کا پہلا کوشچن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسرسائز. اس میں ہم نے کرنا ہے ایگزامپل نمبر 1 کرنی ہے جو پیج نمبر 55 پر ہے. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے 3.2 میں جو امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے وہ کوشچن نمبر 4 ہے, کوشچن نمبر 5 ہے, اور 8 ہے ہمارے پاس کوشچن, اور اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر 11 ہے. یہ 4 کوشچن. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے 3.3 ایکسرسائز. اس میں ایگزامپل نمبر 1 کر لیں. اس کے بعد ایگزامپل نمبر 3 ہے. نیکسٹ آپ نے اس میں سے 3.3 ایکسرسائز ہے, اس میں سے آپ نے کر لینا ہے پہلے سوال کا تیسرا جز کر لینا ہے اور چوتھا جز کر لینا ہے. دوسرے سوال کا جز نمبر 2 کر لیں, جز نمبر 3 کر لیں, اور اسی طرح تیسرے کوشچن کا جو ہے جز نمبر 2 کریں, جز نمبر 3 کریں, اور چوتھے کوشچن میں آپ کر لیں جز نمبر 1 اور 2. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسرسائز ہے 3.4. اس میں اس کو آپ سکپ کر دیں شارٹ کے لیے. 3.5 کو بھی شارٹ کے لیے سکپ کر دیں. 3.6 پہ آ جائیں. 3.6 کا امپورٹنٹ کوشچن ہے 3rd, اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اس میں یہی سوال ہے. آگے اس کی ریویو ایکسرسائز پہ آ جائیں. ڈیفینیشن کی بات کریں تو ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے. جز نمبر 1 ہے, 2 ہے, اور یہ ہمارے پاس ہے 3, 4 ہے. اس کے بعد ہمارا کوشچن نمبر 6 ہے, اور یہ باقی سارے ریمیننگ کوشچن, یہ سارے کے سارے کوشچن امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ چیپٹر نہیں بھی کرتے, آپ ان کوشچنس کو کر لیتے ہیں تو بات بن جائے گی. اس کے بعد آ جائیں چیپٹر نمبر 4 پر. چیپٹر نمبر 4 کا کوئی بھی سوال نہ کریں, بے شک آپ اسکپ کر دیں. اس میں جو ہے ڈیفینیشنس وہ آپ نے کر لینی ہیں. اس میں ڈیفینیشن آ جائے گی سمری کے اندر. فریکشن کی ڈیفینیشن ہے, ریشنل فریکشن کی ہے, پراپر فریکشن کی ہے, امپراپر فریکشن کی ہے. یہ 4 ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ایک ڈیفینیشن پیپر میں آئے گی. یونٹ نمبر 5 پر چلتے ہیں. یونٹ نمبر 5 میں جو ڈیفینیشن ہے وہ بعد میں بتاتے ہیں. پہلے آپ کریں گے جز 5.1 کا سیکنڈ کوشچن کر لیں. اسی طرح 5.1 کا جو ہے وہ کوشچن نمبر 5 اور 6 کر لیں, اور کوشچن نمبر 5 اور 6 کریں. اس کے بعد اگر 5.2 کی بات کرتے ہیں تو 5.2 جو ہے وہ اس میں شارٹ کوشچن جو ہے وہ آپ کر لیں سیکنڈ کا جز نمبر 1 اور جز نمبر 2. اسی طرح اگر آپ بات کریں ہم 5.3 کی تو 5.3 جو ہے وہ ساری لانگ کی ہے, اس کو ہم شارٹ کے لیے اسکپ کرتے ہیں. اس کے بعد 5.4 کی بات کریں تو اس میں شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے, نمبر 2 ہے, اس کا کوئی بھی جز. نمبر 3 انتہائی اہم کوشچن ہے, اس کے تینوں جز جو ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں. نمبر 4 جو ہے وہ بھی آسان کوشچن ہے, یہ بھی کئی بار پیپر میں 5 ہے. یہ مطلب ہے کہ شارٹ میں اس چیپٹر میں یہ ایکسرسائز جو ہے وہ انتہائی اہم ہے. اس میں سے انشاءاللہ 2 نمبر کا شارٹ کوشچن لازمی آئے گا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایکسرسائز 5.5 کی تو 5.5 میں جو ہے وہ فرسٹ کوشچن امپورٹنٹ ہے شارٹ میں, سیکنڈ امپورٹنٹ ہے شارٹ میں, تھرڈ امپورٹنٹ ہے شارٹ میں, اور 4. یہ 4 سوال کرنے, یہ بھی انتہائی آسان ہے. اگر ہم بات کریں کہ
اس کی ریویو ایکسرسائز کی، تو ریویو ایکسرسائز میں کوشچن نمبر ہے 2 کا یہ جز جو ہے سب سیٹ بنانے کا یہ امپورٹنٹ ہے. باقی اس کی جتنی بھی ڈیفینیشن ہے یہاں پر وہ ڈیفینیشن آپ نے کر لینی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یونٹ نمبر 6 پر آتے ہیں. یونٹ نمبر 6 میں جو ہے وہ 6.1 اور یہ کوئی خاصی اہمیت کی عمل نہیں ہے. 6.2 کی بات کرتے ہیں. 6.2 میں پیج نمبر ہے ہمارے پاس 119 ہے. اس میں ایگزامپل ہے ہمارے پاس، ایگزامپل نمبر 1 ہے. یہ کئی بار پیپر میں آ چکی ہے ارتھمیٹک مین کی. اس کے بعد شارٹ کی بات کریں تو شارٹ میں آ سکتا ہے کوشچن ہمارے پاس جو ہے وہ ایگزامپل نمبر 1 ہے. اگین اس میں ہم نے نکالنا ہے میڈین. 1.123 پیج ہے. اس کے بعد ایگزامپل نمبر 2 ہے 123 پیج پر ہے. اس کے بعد شارٹ میں موڈ کی بات کرتے ہیں تو موڈ میں جو ہے امپورٹنٹ شارٹ کوشچن وہ ایگزامپل نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، اور ایگزامپل نمبر 2 ہے. اگر ہم ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو ایکسرسائز کے اندر سے جو شارٹ کوشچن امپورٹنٹ ہیں وہ ہیں کوشچن نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے. ڈیفینیشن کی بات کریں گے تو کوشچن نمبر 1 اور 2 یہ ڈیفینیشن میں امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد کوشچن نمبر 7 یہ شارٹ میں اہم ہے. کوشچن نمبر 8 یہ شارٹ میں اہم ہے. یہ 3 سوال اہم ہے شارٹ کے اندر. اس کے علاوہ باقی کوئی سوال اہمیت کا حامل نہیں ہے. اگر ہم بات کریں ایکسرسائز 6.3 کی ایگزامپل کی تو ایگزامپل میں رینج کی ایک ایگزامپل ہے. یہ اس حصے میں رینج نکالنی ہے آپ نے. بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ سب سے بڑی ویلیو میں سے سب سے چھوٹی ویلیو مائنس کر لیں، رینج آ جائے گا. اس کے بعد شارٹ کے لیے ایکسرسائز پہ چلتے ہیں. ایکسرسائز میں ہمارے پاس شارٹ میں کوشچن نمبر 4 اہم ہے. اس کے بعد شارٹ اور لانگ دونوں کے لیے جو ہے کوشچن نمبر 5 وہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد کوشچن نمبر 7 ہے. یہ لانگ کے لیے امپورٹنٹ ہے، شارٹ کے لیے صرف کوشچن نمبر 4 اور 5 یہ 2 کوشچن. ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ کوشچن نمبر 2 ہے ریویو کا. اس میں جتنی بھی ڈیفینیشن ہے یہ 10-11 ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے، بس اس کے علاوہ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چیپٹر نمبر 7 کی بات کریں اس کے شارٹ کوشچن کی تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ایگزامپل کرنی ہے. ایگزامپل نمبر 2 کریں اور اس کے بعد ایگزامپل نمبر 3 کریں. اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں تو ایکسرسائز میں ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ کوشچن نمبر 2 کر لیں، کوشچن نمبر 3 کر لیں. یہ سارے ایک جیسے ہی کوشچن ہے، کوئی ایک بھی آپ کو آتا ہوگا تو باقی آسانی سے آ جائیں گے. کوشچن نمبر 4 اور 5. اس کے بعد ایگزامپل نمبر 1 کریں گے آپ، پیج نمبر 151 ہے. ایگزامپل نمبر 2 کر لیں. کوشچنس کی بات کریں تو یہاں پر کوشچن نمبر 1 کر لیں، کوشچن نمبر 2 کر لیں اور اس کے بعد کوشچن نمبر آپ کر لیں 3. اگر ہم مزید آگے چلیں جو ہے ایکسرسائز 7.4 کی طرف. 7.4 میں ہمارے پاس کوشچن نمبر 7 امپورٹنٹ ہے، کوشچن نمبر 8 امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 12 امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ شارٹ کے لیے اہم سوال ہے. اس کے بعد ہم چلیں گے ریویو ایکسرسائز کی طرف. تو ریویو ایکسرسائز میں یہ جو ڈیفینیشن ہے اینگل کی یہ امپورٹنٹ ہے، یعنی جز نمبر 1 امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جز نمبر 2 امپورٹنٹ ہے، جز نمبر 5 ہے، جز نمبر 6 ہے. اس کے بعد ہمارے پاس 8 ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے 10. یہ شارٹ کوشچن کا آپ کا سلسلہ ختم ہوا. باقی یونٹ نمبر 8 اور 9 ان کے شارٹ کوشچن کی بات کرتے ہیں. تو اب شارٹ کوشچن کا سلسلہ ہمارا ختم ہوا ود آؤٹ ڈیفینیشن. اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیشن جو ہے وہ یونٹ نمبر ہم اگر بات کریں یونٹ نمبر 8 کی تو 8 کی سمری کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن ہے پروجیکشن کی، یہ کر لیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یونٹ نمبر 9 ہے. یونٹ نمبر 9 کی ڈیفینیشن میں امپورٹنٹ ڈیفینیشن جو ہیں وہ ہے کلونیئر اور نان کلونیئر پوائنٹ ہے. سرکم سرکل کی ڈیفینیشن ہے اس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یونٹ نمبر اگر ہم 10 کی بات کریں تو 10 میں جو امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں وہ ہیں سیکینٹ کی ڈیفینیشن ہے، ٹینجنٹ کی ڈیفینیشن ہے، لینتھ آف اے ٹینجنٹ کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے. یہ 3 ڈیفینیشنز ہیں. اس کے بعد یونٹ نمبر ہم 11 کی بات کرتے ہیں تو 11 میں جو ہے ہمارے پاس وہ ڈیفینیشن ہے سرکمفیرنس، امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. اور کارڈ کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے، سیکٹر کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے اور سیگمنٹ آف اے سرکل. یہ 4 ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے. یونٹ نمبر 12 کی بات کریں تو یونٹ نمبر 12 کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس امپورٹنٹ ڈیفینیشن میں آ گیا ہے. سینٹرل اینگل ہے
اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے سرکم اینگل ہے، اور اس کے بعد سائیکلک کی ڈیفینیشن ہے. یہ 3 ڈیفینیشن ہے. نیکسٹ یونٹ نمبر 13 جو کہ لاسٹ یونٹ ہے اس بک کا، اس میں جو ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے وہ سمری کے اندر اویلیبل ہیں. دیکھتے ہیں. سمری کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہی خاص ڈیفینیشن. اب لاسٹ چلے یونٹ نمبر 13 کی ڈیفینیشن میں. تو یہاں پر سرکل کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد ہے سرکم فرنس کی ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی پالیگون کی ڈیفینیشن، اس کے بعد ہے سرکم سکرائبڈ سرکل، ان سرکل، سرکم سرکل. یہ ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے 13 کی. اب اگر ہم لانگ کی بات کریں تو لانگ کا ہمارا پیئر بنے گا یونٹ نمبر 1 کا اور یونٹ نمبر جو ہے 2 کا. یونٹ نمبر 1 میں سے آپ نے جو لانگ کے لیے کوشچن سلیکٹ کرنے ہیں. اب یہ والا حصہ ہمارا چل رہا ہے اگین لانگ کے لیے یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 کا پیئر ہے، یونٹ نمبر 3 اور 4 کا پیئر ہے، ہمارے پاس 5 اور 6 کا پیئر ہے، اور یونٹ نمبر ہمارے پاس ہے 7 اور 13 کا پیئر ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یونٹ نمبر 1 اور 2 کر لیں اور یونٹ نمبر 5 اور 6. جن بچوں نے صرف پاسنگ مارکس لینے ہیں ان کے لیے یونٹ نمبر 5 اور 6 کے امپورٹنٹ لگا دیتے ہیں، باقی اوور آل بھی لگا دیتے ہیں. تو 1 میں جو امپورٹنٹ لانگ کوشچن کی بات کریں گے تو لانگ کوشچن جو ہے وہ آ جائے گا ہمارے پاس. لانگ کے لیے یہ 3rd جز ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد ہمارے پاس جز نمبر ہے 5. ایکسرسائز 1.2 کی بات کریں تو جز نمبر ہے 4 اور جز نمبر 5 اور 6 کی بات. اس کے بعد 1.3 کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس کوشچن امپورٹنٹ ہے 4 ہے اور 5 ہے. اگر ہم لانگ بات کریں 1.4 کی تو اس میں ہمارے پاس یہ فرسٹ 4 جز ہیں. یہ لانگ کی بات ہو رہی ہے، یہ لانگ کوشچنز کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ یونٹ کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ میں 2.1 کا ایک کوشچن یہ ہے، کوشچن نمبر 4 ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 9 ہے. اگر ہم 2.2 کی بات کرتے ہیں تو یہ 3 کوشچن امپورٹنٹ ہے لانگ میں. یہ آپ کی اپنی چوائس پر ہے کہ آپ نے کرنے ہیں یا نہیں. یہ کوشچن نمبر 4 ہے، یہ لانگ میں ہے ہمیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے لانگ میں یہ کوشچن نمبر 3 کے ہے میں. اگر ہم بات کریں 2.6 کے لانگ کی کہ جو پیپر میں آ سکتے ہیں تو اس میں آ گیا ہمارے پاس یہ کوشچن نمبر 3 آپ کر لیں لانگ میں، اور کوشچن نمبر 4 کر لیں. اگر ہم 2.8 کی بات کریں تو کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، اور اس کے بعد 3 ہے ہمارے پاس. یونٹ نمبر جو ہے 3rd یونٹ اس کو لانگ کے لیے آپ سکپ کر دیں بے شک. یونٹ نمبر 5 پر چلتے ہیں. 3rd کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمارے پاس آ گیا لانگ 5.2 ایکسرسائز. ہم سیدھا جو ہے اپنے نشانے پر چلتے ہیں تو اس میں کوشچن نمبر ہے 3 اور کوشچن نمبر 4 ہے. یہ 2 سوال ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس 5.3 ہے. اس میں ہمارے پاس جو کوئی بھی جز آ سکتا ہے. یہ کوشچن نمبر 1 کا آ سکتا ہے، اور یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر 4. یہ 5 یونٹ کے اندر یہ لانگ کوشچن ہمارے پاس. بس اس کے علاوہ جو ہے یہ کوشچن نمبر 6 میں بھی 5 میں بھی آ جائے، چانسز ہوتے ہیں اس کے آنے کے. 6 کی بات کریں تو 6 میں 6.2 کی ایگزامپل سے سٹارٹ لیتے ہیں. 6.2 کی ایگزامپل میں ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 4 ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ایگزامپل نمبر ہمارے پاس 3 ہے. یہ 2 ایگزامپل امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل کی. ایگزامپل نمبر 3 ہے، پیج نمبر 126 ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جناب ایگزامپل نمبر 2 ہے. یہ پیج نمبر ہمارے پاس 128 ہے. ایگزامپل نمبر 2 امپورٹنٹ ہے، اور ایگزامپل نمبر 2 پیج نمبر 129 پر امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایکسرسائز میں سے لانگ کوشچن کی تو کوشچن نمبر 5 امپورٹنٹ ہے، اور کوشچن نمبر 6 امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد کوشچن نمبر 9 امپورٹنٹ ہے. آگے ہم بات کریں اگر نیکسٹ ایکسرسائز کی تو رینج والا کوشچن ایگزامپل نمبر 2 امپورٹنٹ ہے. یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. اور یہ کوشچن نمبر 7 امپورٹنٹ ہے. 5 لانگ اور شارٹ دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے دونوں جز جو ہے اے جز بھی اور بی جز بھی. یوں آپ کا لانگ کوشچن کا بھی سسٹم جو ہے وہ ختم ہوا. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انتہائی شارٹیسٹ طریقہ کہ آپ نے پاس کیسے ہونا ہے. تو اس کے لیے بڑا سمپل سا فارمولا ہے. جن بچوں نے پاسنگ نمبر لینے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میرے پاسنگ نمبر آ جائیں جناب 35 to 40،
बड़ा आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ। एक तो यूनिट नंबर 9 है आपके पास, जिसके थ्योरम आने हैं आपके पास 9 यूनिट की बात करें थ्योरम की लॉन्ग, तो लॉन्ग में 9 यूनिट के जो थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट है। थ्योरम नंबर आपने करना है जनाब, थ्योरम नंबर सेकंड थ्योरम करना है आपने। यूनिट नंबर 9 है ये बेसिकली, यूनिट नंबर 9 इसमें से 8 नंबर का थ्योरम, सेकंड थ्योरम कर लें आप और थर्ड थ्योरम कर लें। ये 2 थ्योरम कर लें और कर लें थ्योरम नंबर 4, सेकंड थर्ड और 4, ये 3 थ्योरम कर लें। बस ये 3 थ्योरम कर लेंगे, 8 नंबर का ये है। तो मैं आपको पेपर का जो है तरीकाकार समझा देता हूँ, ठीक है। अब आपके लिए वो आसान सा फार्मूला तजवीज कर रहे हैं जिससे आपने पास हो जाना है। तो आपने क्या करना है कि एमसीक्यूज आपके टोटल है 15 नंबर के, जो आपने कहीं से नहीं याद करने। बुक की हर चैप्टर के एंड पे कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने। ये आपके 15 नंबर के आ गए। लेट्स के इसमें से आपके आ गए 10 नंबर। उसके बाद डेफिनेशन जो मैंने बता दी है, इंशाल्लाह गारंटेड है कि इसमें से 16 नंबर की डेफिनेशन कर ली। 16 नंबर की आप डेफिनेशन कर जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आपके वो 14 नंबर आ जाएंगे अगर आप सही कर लेते हैं। 10 नंबर आपके एमसीक्यूज के आगे, 14 नंबर आपके आगे डेफिनेशन के। अब आगे चैप्टर की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल कहीं से ना करें, कुछ भी ना करें। आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें चैप्टर 5 के और चैप्टर 6 की एग्जाम्पल जो लगवा दी है। चैप्टर 1 की आप रिव्यू करें, उसके बाद आप चैप्टर जो है 2 उसकी रिव्यू करें, चैप्टर 3 की रिव्यू कर लें, चैप्टर 7 रिव्यू। तो इन तमाम चैप्टर्स की अगर आप रिव्यू कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करते, कोई और सवाल नहीं करते, कोई और एक्सरसाइज नहीं करते, ये रिव्यू से आपके जाते जाते 10 नंबर के सवाल आ जाएंगे। यूं आपने 14 नंबर डेफिनेशन से ले लिए, 10 नंबर आपने एमसीक्यूज से ले लिए और 10 नंबर आपके इधर से आ गए। टोटल नंबर आपके बन गए 34। आपको पासिंग नंबर चाहिए 25। यूं आपने अपना पेपर कर लिया पास। अब आप एडिशनल नंबर की तरफ जाना चाहते हैं कि आपको कोई शक न रह जाए, तो आप करेंगे थ्योरम, ठीक है। थ्योरम करेंगे, ये 3 थ्योरम बता दिए गए, थ्योरम करें जो कि 8 नंबर का है। उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन करें। लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आते, कहीं से भी नहीं आते, कोई चैप्टर नहीं आता। जो चैप्टर आपको आता है, 5 आता है या 6 आता है या 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, जौन सा मर्जी चैप्टर आपको, एक चैप्टर आप कर लें, जो मर्जी आपको चैप्टर आता है एक कर लें। 4 नंबर उधर के हैं, 8 नंबर थ्योरम के हैं, 8 और 4 12 जमा 34, टोटल मिला के आपके नंबर बन जाते हैं 46। तो इस तरह आपका फेल होने का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं, आप आसानी के साथ इसको पास कर सकते हैं। तो ये वो बेस्ट फार्मूला है। आप सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। आप एमसीक्यूज करें, ये 15 नंबर के हैं। आप डेफिनेशन सारी कर लें, ये 16 नंबर की आती है पेपर में मिनिमम, मैं बता रहा हूं 16, 15, 31 हो जाते हैं। आपको पासिंग नंबर चाहिए 25। यही 2 चीजें करके आप 25 नंबर ले जाते हैं, ठीक है। अगर मजीद करना है तो आप रिव्यूज कर लें, ये इन चैप्टर्स की रिव्यूज कर लें। चैप्टर 5, 6 के शॉर्ट कर लें, ये रिव्यूज कर लें, बाकी सारा छोड़ दें। मजीद आप आगे जाना चाहते हैं, ये आपके नंबर मिसाल के तौर पे यहाँ 31 बन रहे हैं या 41 हो जाएंगे। 41 में से 25 तो आप ले ही जाओगे। मजीद अगर आपने और 4 नंबर बढ़ाने हैं आसान, उसके लिए थ्योरम कर लें। अगर नहीं करने थ्योरम छोड़ दें। चैप्टर 5 करना चाहते हैं ये कर लें, 6 करना चाहते हैं ये कर लें, 1 करना चाहते हैं ये कर लें, 2 करना चाहते हैं ये कर लें, 3 करना चाहते हैं, कोई एक चैप्टर कर लें, आपके 4 नंबर यहां से भी बन जाएंगे। तो ये है शॉर्टेस्ट फार्मूला पास होने के लिए, 1 डे तैयारी के लिए। इंशाल्लाह जो बच्चा इस फार्मूले को अप्लाई करेगा वो भी पास हो जाएगा, और ये पास होने का आसान सा तरीका है। दुआओं में याद रखिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आमीन।